الرجال، یاد رکھو تم میں سے جو بہترین عورتیں ہوں گی اپنے فرائض ادا کرتی ہوں گی، رب تعالیٰ انہیں بہترین مردوں سے پہلے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ادھر اگر آدمی فرائض اسلام کی پابندی کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بہتر جزا عطا فرمانے کا پہلے سے وہ دعویٰ فرمائے ہوئے اور وعدہ فرمائے ہوئے۔ ارے بھائی اس میں تو بھلا ہی بھلا ہے، ہماری بہنوں کا بھی بھلا ہے، اور ہماری وہ خاص طور پر یہ عورتوں کے حقوق سے متعلق بھی کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری وحی میں رب تعالیٰ نے ابدی طور پر ایک قانون کے طور پہ یہ حکم ارشاد فرما دیا، او انسانوں، او مردوں، عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرنا۔ بلکہ یہ جملہ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم رشتوں کا سوال کرتے ہو اور تم ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرتے ہو۔ یہ معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں چلا جاتا، اور رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، تمہارا نگران، تمہارے حقوق و فرائض میں کمی کوتاہی یا ادائیگی کی کوششیں کرنے یا نہ کرنے والوں میں تمہارا نگران محافظ وہ تمہارا رب ہے، وہ مشاہدہ اور آبزرو کر رہا ہے۔ اگر کہیں نافرمانی ہوئی، خطائی ہوئی، تو پھر اس کا معاملہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ خواتین اور عورتوں کے متعلق مردوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لوگو وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا ستر پوش ہے، تم ان کا ستر پوش ہو، وہ تمہاری زینت، تم ان کی زینت، وہ تمہاری تکلیفیں دور کرنے والی، تم ان کی تکلیفیں دور کرنے والی، وہ تمہاری راحت، تم ان کی راحت۔ سارے شادی کے مقاصد رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرما دیے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے مردوں کے ذمے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے حقوق مردوں کے عورتوں کے ذمے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے مردوں کو کچھ درجے فضیلتیں عطا فرما دی ہیں۔ حقوق میں وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ معاشرے میں انتظام و انصرام کے لیے، نظم و ضبط کے لیے، ڈسپلن کے لیے رب تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا، لیکن فضیلت اور شرف وہ کسی عورت کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایک تو یہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، او لوگو میں تمہیں عورتوں کے متعلق خیر خائی کا حکم دیتا ہوں، عورتوں کے متعلق خیر خائی کا حکم دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہن خلقن من ضلع، یہ عورتیں یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب ان ذہبت ان تقیم کسرتہ، اگر تو نے بے جا سختی سے اس پسلی جیسی خاتون کو سیدھا کرنا چاہا تو تو اسے توڑ دے گا، تیرا گھر کا سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ اگر تو نے اسے ڈھیلا چھوڑ دیا تو خرابی بڑھتی جائے گی۔ حد اعتدال میں رہ کر اپنے گھروں کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اب رہی یہ بات، یہ خاص طور پر والدین کے حقوق کے حوالے سے بھی اور صلہ رحمی کے حوالے سے بھی ضرور اس پون گھنٹے کے اندر کہنا ہے کچھ نہ کچھ ضرور انشاءاللہ۔ ہماری خواتین آج کل، ہماری بیٹیاں، بیویاں، مائیں بھی اس کے اندر کہہ لیں، یہ عدم تربیت کی بنا پر اب حال یہ ہو گیا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی باہر چلی جاتی ہے، باپ کے کنٹرول میں اب اولادیں نہیں رہیں، اور ہماری بیٹیاں ایسے ایسے وہ فیشن کرتی ہیں اور ایسے ایسے لباس پہنتی ہیں جو ٹوٹلی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام کردہ ہے، ایسا ایسا سٹائل آف لائف اپناتی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا مستحق قرار دیا۔ مثلا ہمارے ہاں آج کل جو فیشن کیا جاتا، اس فیشن میں بال سارے ننگے، گلا ننگا، چیسٹ ساری بالکل ننگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے آخری کلام میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے خواتین اسلام، اے اسلام کی بیٹیوں، جاہلیت کے طور طریقے اور فیشن نہ اپنانا۔
اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی عورت اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال لیتی، اس کی گلے کی زنجیریں نظر آتی، چہرے کا سارا حسن وہ بالکل ظاہر باہر ہوتا، وہ اس کی چھاتی بالکل سامنے ننگی نظر آتی، بال اس کے ننگے ہوتے۔ رب تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ پھر آج کل بالوں کے سٹائل مردوں جیسے بنائے جاتے ہیں، لباس مردوں جیسے پہنے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات من النساء بالرجال، آپ نے ان خواتین پر جو مردوں کی سی صورت اپناتی ہیں، ان جیسے بالوں کے سٹائل یا گفتگو کے انداز یا چلنے کے انداز اپناتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں لعنت فرمائی ہے اور رحمت خداوندی سے انہیں محروم قرار دیا۔ ارے بھائی ذرا سوچیں تو صحیح، آج کل ہماری بہنیں اسکرٹیں پہن کے، وہ جین پہن کے بڑا فخر محسوس کرتی ہیں۔ ارے بھائی یہ مسلمان عورتوں کا یہ لباس تو کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی یہ لباس نہیں رہا۔ آج ہماری بہنیں بن سور کر بازاروں میں جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب بغیر ضرورت کے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان انہیں جھانکتے ہیں، یستشرف شیطان اسے جھانکتے ہیں۔ مردوں تم بھی غور کرو، ایک تو ابلیس کی ذریت ہوگی یا جو بھی جھانکے گا وہ شیطان ہوگا۔ ہمارے لیے بھی اس میں وعید ہے، ایک عورت کے لیے بھی اس میں ممانعت ہے۔ عورت بغیر خامند کی اجازت سے گھر سے نہیں نکل سکتی، اور اس میں وہ جو لباس پہنتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جو قرب قیامت کی علامات جو مجھے دکھائی گئیں ان میں ایک چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیدا ہوگی۔ وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا عورتیں ہوں گی، لباس پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ لباس کا مقصود کیا؟ تمہارے جسم کے سارے انگ اعضاء کو چھپا لے۔ اگر یہ سب کچھ ظاہر ہونا ہے تو لباس پہن کر بھی تو بندہ ننگا ہے نا۔ اگر یہ ٹائٹ لباس ہمارا مرد پہنتا ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے، بالکل حرام قطعی ہے۔ فقہاء اسلام نے اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آج ہم وہ ہمارے لڑکے نوجوان وہ ایسی جینس کی پینٹیں پہنتے ہیں جی بالکل اس میں سرینے اور ایک ان کے یہ جسم کی گلائی تک وہ ظاہر ہوتی ہے، حرام قطعی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ ممیلات مائلات، خود وہ غیر محرموں کی طرف مائل ہوگی اور دوسرے لوگوں کو اپنی طرف میلان دے گی۔ رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر، ان کے عشوے یوں جھکے ہوں گے جس طرح کی اونٹ کی کوہان ایک طرف جھکی ہوتی ہے۔ آپ پورٹریٹ پہ اپنی کسی بہن کا، یہ ہماری بہنیں ہیں، میں تو انہیں اپنی بہنیں آدم کی بیٹیاں سمجھتا ہوں، اگر ان کا تم اگر وہیں پر کوئی پوز دیکھتے ہو تو بالکل ان کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے شاید رب تعالیٰ نے سارا زمانہ قیامت تک آنا جو کچھ ہونا تھا وہ رب تعالیٰ نے مثل کف ہتھیلی کی طرح رب تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بیان فرما دیا۔ ارے بھائی وہ خواتین جو آج مردوں جیسا لباس پہن کے وہ فخر محسوس کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت فرمائی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة التي تلبس لبسۃ الرجل، اس عورت پر آپ نے لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ کیا صرف اتنی بات نہیں میرے بھائی، صنف ثانی کے لیے بھی وہی کچھ قوانین ہیں۔ آپ نے ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو شاید آپ نے ابھی اس کے متعلق آپ اترے نہیں ہیں۔ مرد کو رب تعالیٰ نے یہ صورت عطا فرمائی، نیچرلی عورت کی چہرے پہ بال نہیں ہوتے، نیچرلی قدرتی طور پر مرد کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلق ہے، تخلیق ہے، پیدا کردہ، اس کا اس انسان کے لیے اس کی وجاہت ہے، اس کا حسن ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی صورت عورتوں جیسی بناتا ہے مرد ہو کر، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے رسول نے ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور وہ مرد
جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور ان جیسا جس طرح کی یہ مخنث حضرات، وہ یہ اسی ہفتے میں مجھے ایسا وہ گاڑی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی نوچ رہا، ان مردوں عورتوں جیسے وہ ناز اپنا رہا، ان جیسی وہ عادات اپنا رہا ہے، ان جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر بلعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی یلبس لبسۃ المرأة، وہ مرد جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اسے بھی ملعون قرار دیا۔ ارے بھائی اپنے گھروں میں یہ کچھ نہ کچھ اسلامی ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے لیے یہ دنیا کے کنجر، یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ یعنی یورپین امریکن کلچر، یہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے۔ ہمارے اسوہ حسنہ یہ نہیں ہے، ہمارا اسوہ حسنہ مدینہ طیبہ سے جاری ہوا۔ ہمارے لیے کلچر مدنی کلچر ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے لباس کے سٹائل ازواج مطہرات اور ام المومنین کے فیشن ہیں۔ ہمیں فالو تو انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے بے پردگی کو اپنا کلچر بنا لیا۔ آج ہمارے کسی محکمے میں چلے جائیں، خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اس میں ینگ وہ ہماری لڑکیوں کو، امت کی بیٹیوں کو وہاں ریسیپشن پہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بڑی لچک لچک کے بات کرتی ہیں، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے یہ کاروبار کی ترقی کا یہی ایک سبب ہے کہ ہم عورتوں کو اس سلسلے میں ہم وہ استعمال کریں۔ کہیں اگر کسی کمپنی کا کوئی ایڈ آتا ہے تو اس میں جو پکچر ہوتی ہے وہ امت کی کسی بیٹی کی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی پناہ، بے غیرتی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ ارے بھائی اگر چیز بکنی ہے، رب تعالیٰ نے تمہارا رزق لکھا ہے تو وہ تو تمہاری اپنے بہن کی وہ عزت فروخت کیے بغیر بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ اور ہمارا میڈیا، یہ فلم انڈسٹری، جو امت کی بیٹی پرلے درجے کی بغیرت ہوگی، سب سے بڑی فحاش اور سب سے زیادہ اریاں اپنے وہ پوز وہ کاسٹ کرائے گی، اسے سب سے زیادہ معاوضہ ملتا۔ یہ اس امت کے لیے المیہ ہے، لعنت ہے ہمارے لیے، یہ میڈیا ہمارے لیے لعنت بن گیا۔ یقین جانے یہ بالکل رب تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں محروم کرنے کے یہ غیروں کے یہ طریقے ہیں، اور ہمیں ہمارے کلچر سے دور کرنے کی یہ پلان ہے غیروں کا کہ ہم مسلمان اپنی اصل کو چھوڑ دیں، اور ہم پر پھر الٹے وہ فنڈامنٹلزم کے وہ اس پر تانے دیے جاتے ہیں۔ اور ایک مسلمان اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہوئے وہ کہتا ہے میں تو روشن خیال ہوں، میں تو بالکل فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں۔ ارے بھائی اگر تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے تو کیا تیری بنیادیں موجودہ 20ویں صدی کے کسی یورپین یا امریکن کلچر میں ہیں؟ ہماری بنیادیں آج سے 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ میں بننے والی بنیادوں پر ہیں۔ ہم حقیقتاً بنیاد پرست ہیں، لیکن ہماری بنیاد صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے، جو امن اور سلامتی کا دین ہے، جو حیا اور عفت کا دین ہے، جو ہر بندے کو اس کا پورا پورا حق دیتا ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں تو ان کے حقوق بھی محفوظ ہیں، اگر وہ والدین بن جاتے ہیں تو اولادوں کے حقوق کا جہاں پر تحفظ آتا ہے وہاں پر والدین کے حقوق کا تحفظ بھی آتا۔ اولادیں پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ٹھیک ہے انسان کی اپنے اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا۔ ہمارے گھروں میں جب کہیں بیٹی ہو جاتی ہے نا تو اس میں صفے ماتم بچ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ اللہ ہے جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بانجھ ہی فرما دے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اگر کوئی ایک میری بہن وہ بیٹیاں جنتی ہے تو اس میں اس کی تو کوئی کمی نہیں اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ یہ ارشاد فرمائیں، ان کے جو آزمائشی سوال تھے ان میں کہ بیٹا عورت کب پیدا کرتی ہے، بیٹی کب پیدا کرتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مرد کا نطفہ غالب آ جائے تو پھر بچہ ہوتا ہے، اگر عورت کا وہ غالب آ جائے تو پھر بچی ہوتی ہے۔ اس میں میرے بھائی بلیم کس کو آتا؟ کیا مرد کو یا عورت کو؟ اور یہ بالکل میڈیکلی آج سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے، اس میں قصور مرد کا ہے، بلکہ قصور تو کسی کا بھی نہیں، لیکن عورت کا وہ نطفہ غالب آ جانا یہ بچے کی تخلیق کا سبب، کمزوری تو اس میں مرد کی ہوئی۔ مرد کو بلیم دینا چاہیے کہ تیری کمزوری کی وجہ سے بچی پیدا ہوئی، نہ یہ کہ عورتوں کو معاذ اللہ طلاق دے دی جائے۔ بالکل یہ ظلم ہے، اور یہ بالکل وہی عرب معاشرے کی وہ باقیات ہیں جس میں وہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا
جب کسی والدین کو جا کر یہ خبر دی جاتی ہے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا، چھپتا پھرتا ہے کہ اب میں ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو زندہ رہنے دوں یا اسے میں کہیں زمین میں چھپا دوں۔ ارے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی اور انہیں آداب سکھائے اور انہیں پالا پوسا، جوان کیا، تو اس کا حشر قیامت کے دن یوں کر کے میرے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب اور معیت کا مجدہ ہے اس خدمت میں۔ پھر اس کے بعد ہماری مائیں بہنیں وہ مائیں بن جاتی ہیں اور اس میں ہمارے بھائی والد بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دین میں اور اولادوں کے حقوق کا بھی تعین کیا اور والدین کے حقوق کا بھی تعین کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، او والدین، اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے جب وہ بولنے لگ جائیں تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ گالیاں سکھائی جاتی ہیں، ڈیڈی ممی سکھائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایک مرتبہ جب وہ بولنے لگ جائیں انہیں لا الہ الا اللہ سکھا دو، ولم تبالو، پھر پرواہ نہ کرو کہ کیا ہوتا، تم اپنے فریضے سے ادا ہو گئے، گالی نہ سکھاؤ۔ آج کی وہ ہماری بہن، اگر بیٹا وہ بچپنے میں اگر پہلی گالی نکالتا ہے، خواہ اپنی ماں کو نکالے تو بیٹی، وہ ماں لوگوں کے منہ میٹھے کرتی ہے، کہتی ہے آج میرے بیٹے نے مجھے گالی نکالی ہے، معاذ اللہ، خدا تعالیٰ کی پناہ، ایسی مائیں ہیں ہماری۔ کہاں سے یہ کلچر آ گیا؟ پیورلی ہندو کلچر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات، تعلموا اولادکم لا الہ الا اللہ، اپنی اولاد کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر اس کے بعد کوئی فکر نہ کرو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ 7 سال کا ہو جائے آپ اسے نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہوتا ہے آپ اگر وہ نہیں پڑھتا تو اسے مار پیٹ بھی لو، ہلکی مار۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور، وفرقوا بینہم، وفرقوا بینہم، 10 سال کا ہو جائے تو 2 بھائیوں کو بھی اکٹھا مت سونے دو، 2 بہنوں کو بھی اکٹھا نہ سونے دو، اس میں ہومو سیکس جنم لے گا، جنس پرستی سے جنم لے گی۔ اسلام اتنا غیرت مند مذہب ہے، سگے 2 بھائیوں کو بھی اکٹھا سونے سے منع کرتا۔ یقین جانے پہلے میں حدیث نہیں سمجھ سکا تھا، میں نے سمجھا پتہ نہیں یہ بھلا کیا بات ہے، 2 بہنیں کیوں نہیں اکٹھی سو سکتی ہیں۔ موجودہ معاشرے میں پتہ چلا، اس انٹرنیٹ نے، اس ہمارے میڈیا نے ہماری بہنوں میں کتنی اخلاق باختگی پھیلا دی، کتنی ان کے اندر بے غیرتی آ گئی۔ مجھے ان کے متعلق وہ سورسز سے مختلف سے پتہ نہیں رب تعالیٰ نے یہ اصلاح کروانا ہے یا کیا وجہ، مجھے کسی نہ کسی باعث سے کچھ نہ کچھ معلومات مل جاتی ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ ہمارے گھر میں رب تعالیٰ نے ان ساری لعنتوں سے ہمیں محفوظ رکھا، لیکن کسی نہ کسی باعث سے مجھے کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے 2-4 بہنیں اکٹھی بیٹھتی ہیں اور اس میں ہومو سیکس ہمارے اس معاشرے میں اتنی وہ راسخ ہو چکی ہے کہ خدا تعالیٰ کی پناہ، گیز ہمارے بڑے بڑے آج کل لیڈر بن چکے ہیں، یہ لواطت کرنے والے اس وقت ہماری اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس حد تک ہمارا معاشرہ گزر چکا، اور ہماری ان بہنوں کی یہ اصلاح، بیٹیوں کی اصلاح، بیٹوں کی اصلاح، اے والدین یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ تم نے نئی نسلوں کو بہکا دیا، گمراہ رکھا، اسلام نہ سکھایا، تو قیامت کے دن وہ تم ان کے ذمہ دار ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، والدین اپنی اولادوں سے بھاگیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس لیے بھاگیں گے کہ اولادیں آج یہ مطالبہ کریں گی، او والد، او ماں، تو نے مجھے دین کیوں نہیں سکھایا تھا، آج میں جہنم کا ایندھن بن رہا ہوں، خدا تعالیٰ کی قہر و غضب کا نشانہ بن چکا ہوں، تو میرا مجرم ہے، میں تجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر پیش ہونا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی وہ دن آنے والا ہے، یہ صرف 50-60 سالہ زندگی ہے، ہم آئے دن اپنے بھائیوں کو رخصت کرتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہمیں بھی رخصت کر دیا جائے گا۔ زبردستی وہ اس دنیا سے چلے جانا، اس سے پہلے اپنی اصلاح فرما لو۔ اور وہ اولادیں جنہیں رب تعالیٰ نے والدین جیسی نعمت عطا فرمائی، وہ بھی اپنے والدین کے متعلق کچھ غور و خوض فرمائیں۔ یقین جانے اتنا عدم تبادل اور اتنی حقوق کی پامالی، کئی بار ایسا سننے میں آیا کہ وہ والدین جنہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنی اولادوں کو پالا، ان کی تربیت کی،
اولادیں انہیں گالیاں نکالتے ہیں، انہیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات